ولعنت الدائمۃ الابدیہ علی اعدائهم ملعونین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. درود بر محمد و آل محمد. مسجد النبی صحابہ کی محفل، کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک اصحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، جو بندہ مجھ پہ اور میری آل پہ درود بھیجتا ہے وہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ احسان نہیں کرتا، وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے. اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ. دوحہ خالق محمد و آل محمد کا صدقہ، میں حقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا، آپ عظیم عزاداروں کا سننا، پردے میں ہماری ماؤں اور بہنوں کا چل کر آنا، خالق اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے. جو تنگ دست ہے خالق بادشاہ امام رضا کا صدقہ ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے. جو مقروض ہیں خالق خزانہ غیب سے ہر مومن کے قرض ادا فرمائے. جو بے گھر ہیں مولا عباس کے کٹے بازوؤں کا صدقہ ہر بے گھر کو خالق اپنا گھر نصیب فرما. جن کو ذات کبریا نے اولاد عطا کی، بالخصوص جن کو بیٹیاں عطا کی، پاک امیر المومنین کی پاک بیٹیوں کا صدقہ خالق ہر غریب امیر کی عزت محفوظ فرما. جن مومنین نے میں حقیر گناہگار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں، خالق ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما. آمین ضرور کہنا. میری نگاہ میں بندہ در حسین پہ آئے، یہ دعا نہ مانگے، حقیقت میں اس بندے نے حسین سے مانگا ہی کچھ نہیں. آمین ضرور کہنا. خالق ہم گناہگاروں کو کربلا معلّہ کی زواری نصیب فرما. امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام ہمارے بھائی سید اظہر عباس شیرازی ہر وقت سفر میں ہوتے ہیں. خالق عزت اہل بیت کا صدقہ ان کے خاندان کو مزید عزت عطا فرما. دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ. جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتا ہے اتنی اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ. ایک اور درود بھیجیے ملک پاکستان. ہے اجازت؟ ایک اور درود بھیجیے بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے. ہے اجازت ذکر آل محمد شروع کیا جائے. قبلہ شیرازی صاحب، ملک عراق، توجہ بھائی، ملک عراق شہر کوفہ میں پھر مسجد کوفہ، زیر جب مسجد کوفہ میں جائے اور کوئی بندہ تائید کرے یا نہ کرے، جس نے شاہ نجف کا روزہ دیکھا وہ میری تائید ضرور کرے. زیر جب مسجد کوفہ میں جائے قافلہ سالار حکم دیتا ہے یہاں 2 رکعت نماز پڑھ. کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کے نبی حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. حسین کی معزت عطا فرمایا. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. زہر پھر 2 قدم چلے، قافلہ سالار حکم دیتا ہے یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ. کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ ملا. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. زہر پھر 2 قدم چلے، قافلہ سالار حکم دیتا ہے یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ. کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے بحر نکالا. جو بندہ شیعوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے یہاں سے لے کر آخری حلالی تک توجہ چاہتا ہو، مسجد کوفہ ہے مقام شہادت علی ابن ابی طالب. مسجد کوفہ وہ مقام ہے جہاں سے ظاہری طور پہ علی بادشاہ نے دنیا چھوڑ کے گئے ہیں. وہاں پہ ذات جلی کسی نبی کی توبہ قبول کرواتا ہے، کسی کی کشتی کو کنارہ ملتا ہے، کسی نبی کو مچھلی اپنے پیٹ سے بہر نکالتی ہے. اور جہاں پہ علی کا ظہور ہو پہلے ذات کبریا وہ گھر نبیوں سے بنواتا ہے، پھر انسانیت کے سر جھکا دیتا ہے. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے.
حسین کی باپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اسی مسجد کوفہ میں ایک مقام ہے ممبر مسجد کوفہ، ممبر پہ وہ ہستی جس کا صدقہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کا صدقہ ذات کبریا عالم بشریت کو رزق عطا کرتا ہے۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی اگر بستر نبی پہ سوئے تو ذات کبریا اعلان کرتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو سوتے بستر نبی پہ ہے، مرضی مجھ اللہ کی خرید لیتے ہیں۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کا ظہور کعبہ میں ہو، فقط ظہور نہ ہو، دیوار کعبہ رستہ دے، جس کی پہلی زیارت مصطفیٰ کا چہرہ ہو۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جو نبی کے ہاتھوں پہ آئے تو کہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو علی تورات سنائے، علی انجیل سنائے، علی زبور سنائے، علی قرآن سنائے۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی اگر مباہلہ کے لیے چلے تو مصطفیٰ حکم ذات جلی سے اعلان کرے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آج علی بن کر نہیں میں محمد کی جان ایسے نہیں آج سے لے کر آخری حلالی تک سینے کی طاقت لگاتے ہوئے صبح کا وقت ہے، میرے بھائیوں کی سال کی محنت ہے، نام علی بلند ہونا چاہیے، نعرہ حیدری۔ بھائی مروت آپ سے اجازت لیتے ہوئے بھائی ناہید عباس جاگ اللہ آپ کے سفر بے خطر فرمائے۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جو خود بھی نور ہے، جو خود بھی محمد جیسا ہے، اس کے بیٹے بھی محمد جیسے ہیں۔ لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آج سے 1400 سال پہلے مسجد النبی میں سرکار رسالت امام نے فرمائے اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیان والا بھی محمد ہے، میرے سارے کے سارے محمد ہے۔ اگر مجھے اجازت دے تو میں حدیث کو تھوڑا سا وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہوں، اس خاندان کا علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، سجاد بھی محمد ہے، باقر بھی محمد ہے، جعفر صادق بھی محمد ہے، موسیٰ کاظم بھی محمد ہے، علی رضا بھی محمد ہے، امام محمد تقی بھی محمد ہے، علی نقی بھی محمد ہے، حسن عسکری بھی محمد ہے، محمد مہدی بھی محمد ہے، عباس بھی محمد ہے، قاسم بھی محمد ہے، اکبر بھی محمد ہے۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یہی حدیث قبلہ شرازی صاحب آپ کے اور میرے چھٹے بادشاہ 17 ربیع الاول قریب ہے، امام کی ایک بات سناتا ہو۔ یہی حدیث مسجد النبی میں امام جعفر صادق بیان فرما رہے تھے۔ امام نے فرمایا، میرے نانا نے فرمایا ہے اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیان والا بھی محمد ہے۔ یہاں سے لے کر آخری بندے تک بندہ مسجد کے وسط سے اٹھا، کہا بیٹے مصطفیٰ کے یہ آپ کے نانا کا فرمان ہے؟ امام نے فرمایا ہاں یہ میرے نانا کا فرمان ہے۔ بندے نے پوچھا اگر آپ کے نانا کا فرمان ہے کہ آپ سارے کے سارے محمد ہیں، پھر علی کیوں، پھر حسن کیوں، پھر حسین کیوں؟ معصوم نے جب اس بندے سے سوال کیا، اتفاق سے اس کے ہاتھ میں قرآن جیسی کتاب تھی۔ امام نے کہا کھڑا ہو۔ بندہ مسجد نبوی میں کھڑا ہوا۔ امام نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا اسے کھول۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا سورہ یاسین ہے۔ امام نے فرمایا بند کر۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا اسے کھول۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا سورہ مزمل ہے۔ امام نے فرمایا بند کر۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا پھر کھول۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا سورہ مدثر ہے۔ امام نے فرمایا عقل سے کام لے، جو میرے نانا نے فرمایا ہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہماری مثال بھی تو اسی قرآن کی طرح ہے۔ اگر اکٹھا ہو تو قرآن ہے، اگر کھولے کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، ہم آل محمد بھی ایسے ہیں۔ اگر اکٹھے ہو تو سارے محمد ہیں، اگر جدا کیا
دیا جائے، کبھی علی نظر آتا ہے، کبھی حسن نظر آتا ہے، کبھی حسین ابن علی اللہ اکبر۔ قرآن حرامی حلالی دی پہچان رسالت دی زبان نعرہ ہے حیدری محمد دی عظمت بلند تر صلوات اللہم صلی علی اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ قبلہ شرازی صاحب مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ اس سے بڑا شجاع کوئی نہیں، علی سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ ایک بات سنانے کے بعد منبر بھائی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سخی اتنا کائنات میں امیر کائنات سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ امام جعفر صادق کے پاس بندہ بیٹھا، کہا مولا حاتم تائی بڑا سخی تھا، حاتم تائی بڑا سخی تھا۔ امام نے پوچھا کیسی سخاوت تھی؟ فرمایا مولا اس کے 40 دروازے، سیل پہلے دروازے پہ جاتا، حاتم تائی اسے دیتا، پھر دوسرے دروازے پہ حاتم تائی اسے دیتا۔ جب سیل 40ویں دروازے پہ پہنچتا اتنا مال جمع ہو جاتا، سیل خود دینا شروع کر دیتا۔ امام نے فرمایا اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں۔ بندے نے پوچھا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں، کم از کم سائل کو 40 دفعہ سوال کرنے پہ مجبور کرتا تھا۔ سخی ہے میرا دادا علی، جو علی سے سوال کرے پہلے سوال پہ علی اتنا عطا کرتا ہے پھر اسے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایسے نہیں، ایسا نہیں، میرا دل نہیں بھرا۔ علی حق، ہمارے بھائی نے بڑا اچھا نعرہ لگوایا، مگر نسیم کا دل نہیں بھرتا۔ حلالیوں کی محفل، نسیم کا تو یہی عقیدہ ہے۔ میں اپنے دونوں بھائیوں مروت عباس جھنڈوی، ملک پاکستان کے عظیم ذاکر بھائی نحید عباس جگ کو ساتھ لیتا ہو اور عقیدے کی کشتی میں سوار کرتا ہو۔ قبلہ اظہر شرازی صاحب سید زادے کے قدموں پہ ہاتھ لگاتے ہوئے یہاں سے لے کر آخری ازادار تک اگر آپ کا عقیدہ میرے ساتھ سفر کرے تو نسیم تو یہی کہتا ہے، اصل سے لے کر ظہور کعبہ تک، ظہور کعبہ سے لے کر نبی کے ہاتھوں تک، نبی کے ہاتھوں سے لے کر مسجد کوفہ تک، مسجد کوفہ سے لے کر جب ملک الموت مومن کے پاس موت کا پیغام لائے گا، اس وقت سے لے کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی تک جب منکر و نکیر سوال کریں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا، من قبلتوں کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیری کتاب کون ہے؟ آپ میں اور میں بھی جب علی بادشاہ کی زیارت نصیب ہوگی فرشتے سوال کریں گے من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ مومن کفن چاک کرتے ہوئے یہی جواب دے گا کہ پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مادی ہے۔ وہاں سے لے کر ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پکڑنے تک نسیم تو یہی کہتا ہے ازل سے ابد تک علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے۔ زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری